آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سبق چل رہا تھا ہمارا نرمی کے حوالے سے، تو ایک مقروض شخص کو مہلت دینا، نرمی کرنا اس پر، یہ بھی ایک بہت بڑا اجر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک شخص پیش کیا گیا، اس نے زندگی کے اندر کوئی نیکی نہیں کی تھی، لیکن ایک بہت بڑا تاجر تھا، وہ لوگوں کو قرض بھی دیتا تھا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا تھا، اور جب وہ قرض مانگنے کے لیے جاتا یا اس کے نمائندے جاتے قرض کے لیے، تو وہ ان کو کہتا تھا کہ اگر وہ شخص پیسے نہ دے، قرض نہ دے سکے، یا اس کو مہلت دے دینی ہے یا اس کو معاف کر دینا ہے۔ اب جیسے اس کے جو جاتے تھے لوگ ویسے ہی کرتے تھے جیسا اس نے کہا تھا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پسند آ گیا، وہ نرمی والا عمل۔ آقا فرماتے ہیں جب اس کا حساب کتاب ہونے لگا تو اس کی کوئی نیکی اور نظر نہیں آ رہی تھی، بس یہی نیکی تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کیا کرتا تھا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا، جیسا یہ دنیا کے اندر میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، آج بھی اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، سختی نہیں کرنی اس پر۔ یہ نرمی، لین دین میں نرمی، خرید و فروخت میں نرمی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرما جو خریدتے وقت بھی نرمی کرے، جو بیچتے وقت بھی نرمی کرے، جو تقاضا کرتے وقت بھی نرمی کرے۔ خریدتے اور بیچتے وقت کیا مطلب؟ کیسے؟ بیچنے کے لیے یہ تاجر کو حکم ہے، یہ دکاندار کو حکم ہے، خریدنے کے لیے جو شخص گاہک بن کے جاتا ہے اس کو، دونوں کو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو نرمی کا حکم ہے، دوسرا چاہے وہ جو مرضی کرتا رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت نے دونوں کو نرم کہا ہے۔ اب بیچنے والے کو چاہیے کہ سودا جو بیچے اس کا جو اس کی قیمت ہے وہ ہو تاکہ خریدنے والا آسانی سے خرید سکے۔ اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، جبکہ اس کو آسان انداز سے روانہ کر دیں۔ وہ نہیں لیتا تو نہ لے، یا آپ نہیں بیچتے تو نہ بیچیں، لیکن سختی والا معاملہ، سخت انداز سے پیش آنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب بس اوقات ایسے گاہک بھی ہوتے ہیں بس لڑائی کر کے ہی جاتے ہیں۔ لڑائی مقصد نہیں ہے، ہاں ریٹ پتہ کریں، آپ دکان سے چلے جائیں، جہاں آپ کو چیز سستی مل رہی ہے وہاں چلے جائیں، لیکن مد نظر رکھیں ادب کو، اخلاق کو، نرمی کو۔ یہ نہیں ہے کہ بیچنے والے پر سارا ہے کہ وہ ہی نرمی کرے، خریدنے والا بھی نرمی کرے۔ ریٹ کا مسئلہ ہے، ہاں اب ایک چھوٹے سا نقص آ گیا، کسی چیز کے اندر عیب آ گیا، پھر اسی کو پکڑ کر پھر اس کی ساری عزت کی دھجیاں اڑاتے، یہ بھی منع ہے۔ شریعت کہتی ہے ہاں خامیاں ہوتی ہیں تو اس کو دور کیا جاتا ہے، اور بیچنے والے کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسی خامی نظر آ گئی ہے تو اس کو چیز تبدیل کر کے دے دے، یا اس کا سودا سلف جو ہے واپس لے لے، اس کو راضی کرے، اور اس کو بھی چاہیے کہ احسن انداز۔ اب دیکھیں نا، اب اگر آپ نے کسی اپنی بات منوانی ہے نا تو سختی سے کیوں کرنی ہے؟ آپ نے سختی کر کے، اس پر روب ڈال کے، اس پر سے لڑائی کر کے، اس کی بےزتی کر کے آپ اس کے ساتھ پھر کیا امید رکھیں گے؟ جب میرا ہی رویہ غلط ہے دکاندار کے ساتھ، دکاندار کا آٹومیٹکلی، یہ دونوں کو شریعت نے کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو، تقاضا کرنے والے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیٰ کہ یہ تو ہم انسان ہیں نا، یہ انسانوں کے آقا نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم جانوروں کے حقوق بڑے بیان کرتے ہیں، تو انسان تو اس سے زیادہ مقام رکھتا ہے نا جانور سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر، اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک سواری دی، اونٹنی، تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ سفر پہ جا رہی ہے تو اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ تھوڑا ایسا چلے آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیں۔ دیکھیں نا کتنے یہ جانوروں کے حقوق ہیں، یہ نرمی ہے۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہے پھر میں نے آقا کی
تبلیغ پر آقا نے جو سمجھایا میں نے اس پر عمل کیا ہے. یہ ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ جو میری امت میں حکمران بن جائے. اب حکمران صرف یہ اتنی ملک کا حکمران ہو، اس میں گھر کا بھی حکمران ہے، جو گھر کا بڑا ہے، جو دکان کا بڑا ہے، جو ایک محلے کا بڑا ہے، جو ایک معاشرے کے اندر بڑا ہے، اس کو بھی یہ حکم ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ جو میری امت پر سختی کرے اللہ تو بھی اس پر سختی کر دے، جو میری امت پر نرمی کرے اللہ تو اس پر نرمی فرما دے. اتنی نرمی کی بار بار آقا فرماتے ہیں نرمی نرمی نرمی. تو یہ نرمی جو والا معاملہ ہے اللہ کو بڑا پسند ہے. آقا فرماتے ہیں اس سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی کام سخت کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مسئلہ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے دراڑیں آ گئی، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑائی کر پڑے، جس کی وجہ سے جھگڑا شروع ہو گیا. اس کو چاہیے تھا وہ نرمی والا معاملہ کرتا. تو اللہ نرمی کو پسند فرماتے ہیں. بار بار نرمی نرمی نرمی. تو نرمی ہے کیا؟ نرمی یہ ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئی بات برداشت کر لے. ایک تو ہوتا ہے بندے کے کنٹرول میں، بس اوقات انسان کی کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ان پر برداشت کرنا، اس کو کہتے ہیں نرمی. دیکھیں نا، جب ہم نرمی اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ بھی اس بندے کے دل میں، دوسرے کے دل میں نرمی ڈال دیں گے، وہ بھی نرمی. اب ساری لڑائیاں جھگڑے آج کا ریٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور ریٹ جو آج کل ہمیں جو سمجھ نہیں آتا، ہمیں چاہیے ہم اس کنارہ کشی اختیار کر لیں، یا دکاندار کو بھی چاہیے نا ایک جائز ریٹ رکھے تاکہ خریدنے والا اس کے لیے اتنی مشقت نہ ہو کہ وہ بولنے پر مجبور ہو جائے. اب وہ جو خرید رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ پورا اس کو کہیں اور جگہ سے آسان سفر بھی کر کے جائے، سردی میں بھی جائے، پتہ چل جائے گا اس کو بھی. اب وہ کہے کہ نہیں چیز بھی مجھے مہیا ملے، میرے ہاتھ میں ملے، میرے گھر میں ملے. جیسے آج کل یہ فوڈ پانڈا والا سسٹم نکلا ہوا ہے. اب ایک بندہ سردی میں ایک ہوٹل میں کھانا کھانے جائے یا سردی میں کوئی چیز لینے جائے تو اس کی طبیعت بھی بنے گی، اس کا ٹائم بھی لگے گا، اس کا پیٹرول بھی لگے گا، وقت لگے گا، سارا کچھ. اب اگر وہی چیز اس کے گھر میں مل رہی ہے اس کو، تو وہ جو لے کر آ رہا ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے نا. تو اس نے بھی تو آخر محنت کی ہے، کوشش کی ہے. ہاں ایک ریٹ، ایک چیز ہے اس کے دو ریٹ نہ بنائے. دکاندار کو چاہیے کہ اگر ایک بندہ کوئی چیز آپ سے ادھار لے رہا ہے تو آپ جو چیز نقد میں قیمت لے رہے ہیں وہی ادھار میں لے لیں. تو یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا. یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں اسی کو زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، اور وہ جو سود کی شکل اختیار کر لیتی ہے. نقد اور ریٹ ہے اس کا، ادھار اس کا اور ریٹ ہے. اب جس بندے کے پاس نقد اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ چیز خرید سکے، وہ جب ادھار لے گا تو پھر ڈبل پیسے کہاں سے لے گا وہ، لہٰذا وہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو یہ سود کی شکل اختیار کر لیتی ہے. نرمی اختیار کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے جو سنایا اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.